معزز سامعین، شین ناشین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قلم سے ایک نیا مضمون غدار لے کر حاضر خدمت ہوں۔ یہ مضمون گزشتہ سے پیوستہ ہے، تاریخ کے آئینے میں آج کا عکس کی تیسری اور آخری قسط ہے۔ سامعین، انگریز کے ہاتھ ابو داؤد، میر جعفر اور میر صادق جیسے غدار کیا لگے کہ ان کو بھی غدار خریدنے کی چاٹ لگ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک دنیا کی کوئی طاقت کسی اسلامی ریاست کو شکست نہ دے پائی جب تک کہ اس کے اپنے غداروں نے دشمن کے لیے راہ ہموار نہ کی۔ غیر مسلموں نے کبھی بھی کوئی جنگ بزور شمشیر نہیں جیتی، یہ ہمیشہ سازشوں اور غداروں کی مدد سے جنگ جیتتے آئے ہیں۔ لیکن انہیں ہم مورود الزام نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ جب اپنا ہی سکہ کھوٹا ہو تو پھر دوسروں سے کیا گلہ۔ غداروں کے لیے مسلمان ریاستیں بڑی زرخیز رہی ہیں، وہ یہاں قدر و پودوں کی طرح جنم لیتے رہے ہیں اور لے رہے ہیں۔ ان کے پھلنے پھولنے کے لیے یہ آب و ہوا ہمیشہ بڑی سازگار رہی ہے۔ یہ غدار وہ کم نسل کے بھونکنے والے جانور ہوتے ہیں جو کسی اجنبی کو نہیں بلکہ اپنے مالک کو بھنبوڑنے میں کمال رکھتے ہیں۔ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں، اور اجنبی کے تلوے چاٹ کر اس کی طرف سے ملنے والی ہڈی کا چٹخارا لیتے ہیں۔ انہیں اپنے مالک کی عزت کی روٹی راس نہیں آتی۔ یہ وہ نسل ہوتی ہے جن کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی۔ ان کا دین، ایمان، ان کا مسلک، مقصد، ان کی محبت، حتیٰ کہ ان کا خدا صرف اور صرف پیسہ ہوتا ہے۔ مغرب کو اس کھیل میں بڑا مزہ آیا، ہینگ لگی نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آیا، یعنی انہی کے لوگوں سے انہی کی گردن مروا کر انہی پر اپنی حکومت قائم کرنا اور انہی کو اپنا غلام بنا لینا۔ واہ کیا بات تھی! بنا کسی تکلیف اور زحمت کے سب کچھ حاصل کر لینا، قیمت صرف اور صرف چند غدار جو اپنی ہی مادر وطن کو تشتری میں رکھ کر دشمن کے حوالے کر کے اپنا معاوضہ وصول کرتے ہیں۔ ان کا کردار بالکل ایک دلال کا ہوتا ہے اور وہ اسی دلالی میں اپنا منہ کالا کرتے ہیں۔ اس سب کا حاصل یہ نکلا کہ مغرب اس فن خرید میں ماہر ہو گیا، دام لگنے لگے، کام نکلنے لگے۔ قسمت کے دھنی ایسے کہ ایک غدار ڈھونڈے تو 1000 ہاتھ باندھے بکنے کے لیے تیار ملتے ہیں۔ اپنے گلوں میں اپنی قیمت کی تختی لٹکائے، اپنی مادر وطن کے دشمنوں کے سامنے گھٹنوں کے بل کھڑے، آنکھوں میں آنسو امید لیے، ہاتھوں میں کشکول لیے، اپنی بے شرمی کا ڈھول لیے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ برائے مہربانی ہمیں خرید لو، ہمیں اپنی غلامی کا موقع دو۔ سرکار کے گھٹنے پکڑے کبھی رو رہے ہیں تو کبھی گا رہے ہیں کہ کوئی ہو تمنا یا ہو کوئی آرزو، رہنا کبھی نہ بے قرار، میں ہوں نا آپ کا خادم، سرکار میں ہوں نا۔ ان کی ہوس ہی نرالی ہے، سب کھا کر بھی ان کے پیٹ خالی ہیں۔ انہیں زر و مال کا لالچ ہے، انہیں اقتدار کا لالچ ہے۔ یہاں غداروں کا ایک ریوڑ ہے اور بے غیرتی ان سب کا زیور ہے۔ سامعین، اسلام نے آ کر غلامی ختم کی، لیکن افسوس کہ مسلمانوں میں غلامی ابھی بھی جاری ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے جبراً غلام بنائے جاتے تھے، اب اپنی مرضی سے اپنے گلے میں غلامی کا طوق ڈالا جاتا ہے۔ سامعین، یہ وہ غلامی نہیں جو بیگم کی جاتی ہے، جس پر بڑی بوڑھیاں جورو کے غلام کے لقب سے نوازتی ہیں۔ یہ وہ غلامی ہے جو مادر وطن کے دشمن کی جاتی ہے اور حق مہر میں تمام ریاست و سلطنت پیش کر دی جاتی ہے۔ یہ مہر موجل نہیں، مہر معجل ہوتا ہے۔ اس میں جتنی عجلت جتنی جلدی دکھائی جائے اتنی جلدی غلامی کا طوق گلے میں ڈالا جاتا ہے، ورنہ دوسرے غدار بازی لے جاتے ہیں۔ ہمارے وطن عزیز میں بھی ثبوت یافتہ بہت سے غدار موجود ہیں، لیکن وہ اسے باعث شرم نہیں سمجھتے، بلکہ مادر وطن سے غداری کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ان کے چیلے حجت اور بحث میں ان غدار نااہلوں کو
محب وطن ثابت کرنے کا گر جانتے ہیں۔ جیلوں کی حجت کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر جو چاہے وہ کرے، جس کی مرضی کٹ پتلی بنے، جس کی چاہے غلامی کرے، ملک توڑنے کی کوشش کرے یا بیچنے کی، ملک کا خزانہ لوٹے یا ملک کا بیڑا غرق کرے، کسی کو اسے غدار کہنے کا حق نہیں۔ اور اسی نقطے پر ان کی حجت کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ ٹی وی کے سیاسی ٹاک شوز میں ان کے چیلوں تک کو، جو خود سر تاپا غلاظت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، عزت و احترام سے بٹھا کر میزبان نیوٹرل موڈ میں چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ دونوں موقف کے احترام میں حق و سچائی کا احترام کرنا بھول جاتا ہے۔ صحیح غلط، کھرا کھوٹا، گناہ ثواب، حب الوطنی، وطن دشمنی، سب کی تمیز بھول جاتا ہے۔ اس کی نظر میں دوران پروگرام ایک نادہندہ، چور، ڈاکو، سزا یافتہ مجرم، زانی، شرابی، یعنی پانچوں شرعی عیب رکھنے والے شخص میں اور کسی معزز، شریف، قابل شخص میں چنداں فرق نہیں رہتا۔ وہ سب کو ایک لکڑی سے ہانکنے کے قائل ہوتے ہیں۔ ان کا اپنا کوئی ضمیر نہیں ہوتا۔ یہی ان کی میزبانی کا فخر ہوتا ہے، اور وہ چیلے کی ڈھٹائی پر فوراً متفق ہو جاتے ہیں کہ جی بالکل، ہمیں کسی کو غدار کہنے کا حق نہیں، کسی کو بھی غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنے کا حق نہیں۔ آپ دل کھول کر ملک دشمنی کیجئے، ملک کو تباہ و برباد کیجئے، ہم آپ کے اس عمل کا احترام کرتے ہیں۔ ہم دونوں کے موقف کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم درمیانہ قسم کی چیز ہیں۔ ہمارا ترہ امتیاز ہے اچھے یا برے، چور یا کوتوال، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا۔ یہ میزبان مرد و زن مختلف پارٹیوں کے نمائندوں کو پکڑ کر ایک میز پر بٹھا دیتے ہیں، جن کا اپنا اپنا باجا، اپنی اپنی ڈفلی ہوتی ہے، اور وہ تندہی سے اسے بجانے میں مصروف رہتے ہیں۔ چاہے سوال گندم ہو، جواب چنا ہوگا، سر ہوگا نہ پیر ہوگا، پر میزبان ہر چیلے سے متفق ہوگا، اور دیکھنے والا عام ناظر حیران و پریشان ہوگا۔ سوچئے آپ قوم کی کیا تربیت کر رہے ہیں، کیا ان میں شعور پیدا کر رہے ہیں، کیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کر رہے ہیں، کیا آپ کا ضمیر مطمئن ہے؟ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، سوچیے گا ضرور۔ میزبان مرغے لڑانے کے فن میں بھی ماہر ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر میزبان کے دو کردار سامنے آتے ہیں۔ اول الذکر میزبان ساس بہو کی لڑائی میں کمزور شوہر کا کردار بخوبی نبھاتے نظر آئیں گے۔ ثانی الذکر میزبان بڑی مہارت سے پڑوسن بی جمالوں کا کردار ادا کرتے دکھائی دیں گے۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک ہوتی ہے، وہ لوگوں کو لڑا کر مزہ لیتے ہیں اور اپنی شو کی ریٹنگ بڑھاتے ہیں۔ سامعین، اختلاف رائے اگر مثبت، عالمانہ، پرمغز، مدلل ہو، ملکی مفادات میں ہو تو یہ ایک بہترین عمل ہے، لیکن اگر یہی اختلاف رائے حاسدانہ، جھوٹ، ملک دشمنی پر مبنی ہو، ملک دشمن ریاستوں کا بیانیہ ہو، اسلام کے بنیادی اصولوں سے ٹکراتا ہو، شرافت کی دھجیاں اڑاتا ہو، کسی چور، ڈاکو، منافق، مجرم کی موافقت میں ہو، تو یہ میزبان اور میڈیا مالکان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کریں، اچھے برے، صحیح غلط کی تمیز کریں، ملکی مفادات کا تحفظ کریں، الا یہ کہ وہ خود لفافہ خور ہوں، کیونکہ آپ لوگ اس منصب پر فائز ہیں جو رائے عامہ بناتی ہے، عام شہری کو شعور دیتی ہے۔ آپ کی مثال اس عالم کی سی ہے کہ اگر وہ پھسلا تو اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں اس کے مقتدی، اس کے ماننے والے بھی پھسلے۔ صحافی بھائی بہنوں، یاد رکھیے کہ اگر آپ پھسلے تو آپ کے لاکھوں کروڑوں دیکھنے والے، آپ کے فالوورز بھی پھسلے۔ اسی لیے اہم منصب والوں کی قیامت میں کڑی پوچھ ہے۔ سامعین، وزیر اعظم کے حالیہ مغربی ٹی وی اور جریدوں کو دیے جانے والے انٹرویوز کے بعد مغربی دنیا اپنی جیب میں پڑے پاکستانی غداروں کو ٹٹول رہی ہے اور کسی ایسے گدھے کی تلاش میں ہے جو ایبسولوٹلی ناٹ کے بجائے
یس سر کہنا جانتا ہو۔ یہاں ایسے بہت سے گدھے دستیاب ہیں، لیکن وہ اپنی پسند کا گدھا چنیں گے تاکہ وہ اسے وقتی طور پر باپ بنا سکیں۔ سامعین، باپ بننا بھی ایک مسرور کن تجربہ ہوتا ہے، چاہے وہ بحیثیت گدھا ہی باپ بننا کیوں نہ ہو۔ پراؤڈ فادر کسی انوکھی فیلنگز ان میں سر اٹھانے لگتی ہیں اور وہ اپنا گدھا پن بھول جاتے ہیں اور اس مداری کے بندر کی طرح اکڑ کر چلنے لگتے ہیں جو سسرال جاتے وقت ہاتھ کمر پر باندھ کر سینہ تان کر ٹھمک ٹھمک کر چلتا ہے تو تماشا دیکھنے والے لوگ ہنس پڑتے ہیں، لیکن وہ ہر چیز سے بے نیاز اپنے آقا کی ڈگڈگی پر ناچتا رہتا ہے اور اس کا آقا ناچ میری بلبل کہ پیسہ ملے گا کا ورد کرتا رہتا ہے۔ سامعین، یہاں پر 2 سوال ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ کیوں آج کے غدار تاریخ کے آئینے میں ماضی کے غداروں کے مکروہ چہرے دیکھ نہیں لیتے؟ کیوں تاریخ کے غداروں کا بھیانک انجام ان کا دل نہیں دہلاتا؟ کیوں وہ تاریخ سے سبق نہیں لیتے، جبکہ تاریخ واضح طور پر بتاتی ہے کہ آج تک کسی غدار کا انجام اچھا نہیں ہوا، آج تک کوئی ملت سے غداری کرنے کے بعد پنپ نہ سکا، آج تک ہر غدار کو صرف استعمال کیا گیا، کام نکلتے ہی اس کا کام تمام کیا گیا، اور کہیں کام نکال کر اس پر تھوکا گیا کہ اے وطن فروش، جب تو اپنوں کا نہ بن سکا تو پھر مجھ سے وفا کا دعویٰ نہ کر۔ غداروں کو ہر دور میں صرف بدنامی ملی، وہ اپنے وجود کے تعفن سے فضا کو مکدر کرتے رہے، تاریخ کے سینے پر ناسور بن کر رہے، اللہ کے دین سے غداری کی اور منافق بن کر جیے۔ ان کا دنیا میں بھی دردناک انجام ہوا اور عاقبت میں بھی وہ جہنم کے حقدار رہے۔ یہ سب جاننے کے باوجود بھی مسلمانوں ہی میں کیوں سب سے زیادہ غدار پیدا ہوتے ہیں؟ شاید اس لیے کہ یہ نفس امارہ سے مغلوب ہوتے ہیں، اور شاید اس لیے بھی کہ یہ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں۔ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ کیوں اسلامی ریاستیں ان غداروں کو پہچان نہیں پاتی؟ اگر پہچان لیتی ہیں تو پھر کیوں ان کی بے خونی نہیں کی جاتی؟ کیوں ان سانپوں کا سر کچلا نہیں جاتا؟ کیوں ان کے ساتھ رواداری برتی جاتی ہے؟ کیوں کسی اندوہناک سانحے کے رونما ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے؟ سیانے کہتے ہیں کہ وقت کا ایک ٹانکا بے وقت کے 9 ٹانکوں سے بہتر ہوتا ہے۔ بر وقت صحیح فیصلے قوموں کی زندگی کی بقا کے ضامن ہوتے ہیں، ورنہ اگر تلا سازش سے نظر چرا لی جائے تو پھر سانحے مشرقی پاکستان جنم لیتا ہے۔ اگر بر وقت الطاف حسین کا سر کچلا نہ جائے تو پھر اولاد کو بوریوں میں وصول کرنا پڑتا ہے۔ سامعین، تاریخ کے آئینے میں دیکھ کر ہم تجزیہ کریں تو وہ بتاتا ہے کہ اگر سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان میر جعفر اور میر صادق غداروں کو پہچان کر بر وقت ان کا سر قلم کر دیتے تو آج تاریخ یقیناً کچھ اور ہوتی۔ تاریخ کے آئینے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میر جعفر اور میر صادق کو بار بار معاف کرنے کا انجام کیا ہوا۔ سامعین، ظالم سے رحم دلی اور رواداری کا برتاؤ کرنا مظلوم پر ظلم ہوتا ہے، یہ بہت بڑی ناانصافی ہوتی ہے۔ قدرت کسی بھی سانحے کے رونما ہونے سے پہلے بہت سے اشارے دیتی ہے، اگر بر وقت ان اشاروں کو سمجھ لیا جائے تو پھر سانحے جنم نہیں لیتے، اور یہ صرف ایک زیرک اور قابل رہنما ہی کر سکتا ہے۔ نااہل رہنما نیا ڈبو دیتے ہیں۔ یوں رہنماؤں کے غلط فیصلوں کو عوام صدیوں تک بھگتتے ہیں، جیسے کشمیر کے عوام شیخ عبداللہ کے غلط فیصلے کا ہرجانہ 75 سال سے مقبوضہ کشمیر میں ادا کر رہے ہیں۔ ان کے ہر گھر میں آج بھی کوحرام بپا ہے۔ شیخ عبداللہ کو اس وقت یہ بات سمجھ میں آئی جب وہ خود جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں پہنچے کہ کافر، تیرے وعدے پہ کیوں اعتبار ہم نے کیا۔ اس وقت سمجھ میں آیا کہ قرآن میں کیوں کافروں کو لا اعتبار کہا گیا ہے۔ آج سب مانتے ہیں کہ شیخ عبداللہ کا وہ فیصلہ غلط تھا، مگر ہائے وہ زود پشیماں کا پشیماں ہونا، اب پچھتاوے کیا ہوت
جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ سانپ کے گزرنے کے بعد لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اپنے رہنما کے غلط فیصلوں کو عوام اپنے خون سے دھوتی ہے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے جو غلط رہنما چننے پر عوام کو ملتی ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے زیرک و دانا رہنما قسمت سے ملتے ہیں اور صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کو اس وقت کے باشعور عوام کا ساتھ کیا ملا، دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ بہترین رہبر کا انتخاب ہی عوام کو منزل پر پہنچاتا ہے۔ صادق و امین، فہیم و فریس اور دانا رہنما ہو، ریاستی نظام سخت اور دیانتدار ہو تو پھر عوام پھلتی پھولتی اور ترقی کرتی ہے، اور وہی رہنما آنے والی نسلوں کی بقا کا ضامن ہوتا ہے۔ فتنے ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے گٹر سے نکلنے والی لال بیگ کی فوج کا خاتمہ گھر کے بڑوں کا کام ہے۔ اگر الطاف حسین کا سر بر وقت کچل دیا جاتا تو ہزاروں معصوم عوام کا قتل عام نہ ہوتا، کئی گھر، کئی خاندان نہ اجڑتے۔ خدا خدا کر کے پھر ریاست کو ہوش آیا اور کچھ اشک شوئی کی، لیکن ابھی بھی اصلاح کی گنجائش باقی ہے۔ ابھی بھی اس کی باقیات سے نظریں چرائی جا رہی ہیں۔ اندیشہ ہے کہ کہیں پھر کوئی سانحہ نہ جنم لے۔ سامعین، سوچئے کہ الطاف حسین نے کیا پایا سوائے نفرت و حقارت اور بددعاؤں کے؟ وہ تاریخ کے ورق کا ایک بدنما داغ بن کر رہ گیا۔ صرف اسی پر بس نہیں ہے، غدار اس دور میں بھی موجود ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی پی کے ہوں یا بی ایل اے یا دیگر مفاد پرست سیاسی ٹولے ہوں یا صحافتی ٹولے ہوں، عدلیہ سے ہوں یا کسی اور اہم ادارے سے ہوں۔ ایک غدار ٹولہ اگر داؤ لگ جائے اور اسے ڈھیل مل جائے تو ریاست کا تختہ الٹنے اور اس کی تاریخ بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ وہ دیمک ہے جو ریاست کی بنیادوں کو چاٹ جاتی ہے اور ریاست منہدم ہو جاتی ہے۔ سامعین، ایک اچھا بیٹا کتنی ہی ناانصافی اس کے ساتھ کیوں نہ ہو، وہ اپنی ماں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اسی طرح ایک محب وطن شہری ہو یا کوئی لسانی گروپ ہو یا علاقائی و صوبائی، کتنا ہی ناانصافی کا شکار کیوں نہ ہو، وہ اپنے مقدس وطن کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا، بغاوت نہیں کرتا۔ وہ اپنے مسئلے اپنی قابلیت سے احسن طریقے سے حل کرتا اور کرواتا ہے۔ باغی سزا کا مستحق ہوتا ہے اور سزا و جزا قانون قدرت ہے۔ معافی ذاتی فعل ہے، اپنی ذات کی آپ نفی کر سکتے ہیں خدا کی خوشنودی کی خاطر، لیکن ایسی غلطی یا ایسا سانحہ جس سے بہت سارے لوگ جڑے ہوں، کئی خاندان متاثر ہوئے ہوں، ناقابل معافی ہے۔ سزا نہ ہو تو معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اسی لیے اسلام میں سخت سزاؤں کا حکم ہے۔ سامعین، مجیب الرحمن کیوں غدار کہلایا؟ کیونکہ اس نے اپنی ناانصافیوں کا بدلہ اپنی ماں سے لیا اور اپنی ماں کا آدھا دھڑ کاٹ کر رکھ دیا۔ ملک دشمن بھارت کے ہاتھوں میں کھیل گیا۔ صبر سے اپنے ملک کی معاملات اپنے ملک میں حل نہ کروا سکا، اور دوسرے طالع آزما سیاستدان اپنی چال چل گئے، انہیں اپنے اقتدار کی لالچ تھی۔ جب بیٹے خود غرض ہو جائیں اور اپنا اپنا مفاد دیکھیں تو پھر ماں رل جاتی ہے، اور یہی مثال مادر وطن کی ہوتی ہے۔ سامعین، آج ہمارے پاک وطن میں کئی میر جعفر اور میر صادق اسلامی ریاست کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں۔ یہ وہ لالچی، بددیانت، ناعاقبت اندیش ہیں جو تاریخ میں گزرنے والے غداروں کے بھیانک انجام سے سبق نہیں لیتے، اور دنیا ہی نہیں اپنی عاقبت بھی خراب کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ باہر کے دشمن کی بنسبت گھر کے غدار زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ آج ریاست پاک میں کھلے عام گھومنے والے وہ غدار جن کی غداری کے بے تحاشا ثبوت بھی موجود ہیں، ان سے آہنی ہاتھوں سے نبٹنا ہوگا۔ ان ناسوروں کو پاک وطن سے کاٹ کر پھینکنا ہوگا، ورنہ یہی ناسور جان لیوا ثابت ہوں گے۔ ماضی کے غداروں سے سبق حاصل کریں، حال کے غداروں کو پہچانیں
اور مستقبل کے خطرات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ بعد میں بہائے جانے والے آنسو بیکار ہوتے ہیں، بعد میں یاد آنے والا گھونسا اپنے ہی منہ پر مارا جاتا ہے۔ سانپوں سے یہ امید کہ وہ ڈسنا چھوڑ دیں گے حماقت ہے، اور ان کو معاف کر دینا شدید مجرمانہ حماقت ہے۔ یاد رکھیے، تاریخ صرف غداروں ہی کو نہیں، احمقوں کو بھی کبھی معاف نہیں کرتی۔ سامعین، آگہی پھیلانا میرا مقصد ہے۔ میرے مشن میں میرا ساتھ دیجیے، آپ کی رائے کی منتظر ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے وطن عزیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔